ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی ہم مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں جس کے اوپر سرکار کی آمد مرحبا اس طرح کا سلوگن اور اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور مسجدوں کو مزین کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سرکار کی آمد کے نام پہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں. آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر شرعی نقطۂ نظر سے کیا ہے اس چیز پر بات نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بھائی یہ کام کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں. جب ہمیں اپنے مسلم بھائی سے جو سرکار کی آمد کے نام پر طرح طرح کے مختلف قسم کے کام کرتا ہے، گھروں کو سجاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مقصد بہت اچھا نظر آتا ہے. اس سے سب سوال کیا جاتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے سمپل سا جواب کہ محبت رسول میں. میرے بھائیوں، کیا واقعی میں محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے گھروں کو مزین کیا جائے، مسجدوں کو سجایا جائے، جلوس نکالا جائے، راستوں اور گلیوں کو سجایا جائے، یا کوئی اور مقصد ہے؟ میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کام محبت رسول میں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن ہمیں یاد ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مشن تھا وہ مشن ہم بھول گئے. ہم نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اس کی خوشیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور ہر طریقے کی خوشی مناتے ہیں. ان تمام خوشیوں کے اندر جا کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت آئے تھے، جو مشن آیا تھا، ہم اس مشن کو بھول گئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارہ کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ حکم دے رہا ہے۔ نبی کون ہے؟ نبی کون تھے؟ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے، ان تمام انسانوں میں جو سب سے عظیم تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں، ان تمام بندوں میں اللہ کا جو سب سے مقرب بندہ ہے وہ اللہ کا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے مومنو، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجا تھا۔ لیکن یہیں پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ اپنے لیے بنانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ نبی کے نام پر جھنڈا لگانا یہ تو بہت آسان کام ہے، نبی کے نام پر نعرے لگانا یہ تو بہت آسان کام ہے، نبی کے نام پر جو مختلف قسم کے رسم و رواج ہیں ان کو فالو کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن نبی کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے کہ یہ کس کے بس کی بات ہے، کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہے، جس کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، جو جنت و جہنم پر یقین رکھتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہا ہے؟ ہماری زندگی کس طریقے سے بسر ہو رہی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کاروبار کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے گھریلو معاملات جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا ویسا ہے؟ آج تو دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل مانتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہے؟ کیا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت کم لوگ ملیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتا دیا کہ اگر تم محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ایک کسوٹی بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اس پر ہم اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں کہ کیا ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آج دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں سب کے ساتھ معاملات اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ اپنے ماتحتوں کا آتا ہے تو بڑے بڑوں کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب اس کا مالک اس کو ڈانٹتا ہے تو وہ اپنا غصہ گھر جانے کے بعد اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر اپنے غصے کو نکالتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے
ایسا مزاج ہے لوگوں کا کہ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں انسان کے، وہ اپنے ماتحتوں کو دباتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کا بھی اتنا خیال رکھا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی خدمت میں 10 سال آپ کے ساتھ رہا، حضر میں بھی، سفر میں بھی، مدینے کے اندر بھی، مدینے کے باہر بھی۔ میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سال میں نے کیا پایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایسا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یا کبھی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور میں نے نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر پوچھے کہ اے انس تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ساتھ بالکل مشفقانہ طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اخلاق تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے 29ویں پارے کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اخلاق کے سب سے بلند پائے پر فائز ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو اما عائشہ نے فرمایا أَلَسْتَ تَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بالکل قرآن جیسا تھا۔ قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بیٹھنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھتے تھے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اٹھنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اٹھ گئے۔ غرضے کی قرآن کے ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند اخلاق والے تھے، اتنے بلند اخلاق کے اوپر آپ فائز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کے اندر بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ آج دنیا کے اندر ایک انسان کو کوئی اونچا منصب مل جائے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو اس کی زبان کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے، نرمی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر غرور، کبر اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تمام دنیا میں سب سے مقدس مقام پر فائز ہے، سب سے اونچے مقام پر فائز ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور تا قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان میں سب سے عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اتنا بلند مقام پانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی آتا تھا تو اسے سوال کرنا پڑتا تھا، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے رسول کون ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا۔ اس زمانے میں سواریوں میں گدھے کی سواری سب سے حقیر مانی جاتی تھی۔ کوئی اونچا آدمی، کوئی اعلی مرتبہ آدمی گدھے کی سواری نہیں کرتا تھا، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی بھی سواری کرتے تھے۔ آپ کے اندر اس قدر تواضع اور انکساری تھی۔ اس زمانے میں جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ اپنی سواری پر پیچھے کسی کو بٹھاتا نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پیچھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بٹھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا کردار ایسا تھا۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے ہم بالکل اس کے مخالف ہیں۔ ہماری طرز زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے رتی برابر بھی میچ نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے آئیڈیل بنائے. وہ نبی آج تو دنیا کے اندر انسان اپنوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ انسان بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب معاملات دشمن کے ساتھ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ معاف کرنے والے تھے، آپ درگزر کرنے والے تھے، آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. ایک تو دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے مضبوط ہوتا ہے، جو ہم سے پاورفل ہوتا ہے. جب ہمارا سابقہ ایسے دشمن سے پڑتا ہے تو ہمارے اندر غصہ ہونے کے باوجود ہم اپنے دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ پاتے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگر کنٹرول میں ہونے کے باوجود اگر ہم دشمن کو معاف کر دیں تو واقعی میں ہمارے اندر معاف کرنے کی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے موقع پر ان کے چہروں کو زخمی کیا گیا، لہولہان کیا گیا، آپ کے ذات مبارک کو شہید کیا گیا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملات کا انتقام نہیں لیا، ذاتی معاملات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی معاملے کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا، آپ کے اندر نرمی دی، آپ کی زبان کے اندر نرمی پیدا کی. اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کی زبان کے اندر اگر سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کرام آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے ہیں یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے تھے. آج تو دنیا کے اندر جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اور زندگی میں دو ہی موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان اپنی حد کو بھول جاتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو انسان اپنی حد کو بھول جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ غم پاتا ہے، بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، تب بھی انسان اپنی حد کو بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو حد بنائی ہے اس حد کو کراس کر جاتا ہے. میرے بھائیوں، معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان کو بہت زیادہ خوشی ملے تو اس خوشی کو پانے کے باوجود حد میں رہنے کا نام شکر ہے. اور بہت زیادہ غم انسان کو ملے، بہت زیادہ غمگین ہو جائے انسان، اس کے باوجود حد میں رہے تو اس کا نام صبر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں موقع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے رنج و آلام تھے، کتنی مصیبتیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. نبوت کا اعلان کیا تو وہی خاندان کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کا چچا آپ کی جان کے پیچھے پڑ گیا. آپ کا وہ چچا جو ہر طریقے سے نبی کا خیال کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے دکھ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، آپ کا خیال رکھنے والی بیوی حضرت خدیجہ بھی چھوڑ کر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، مدینے کے اندر بھی سکون نہیں،
غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کے 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، 70 صحابہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد جو لڑکوں کی شکل میں تھی زندہ نہیں بچی، آپ کی زندگی میں وفات کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے کادا دیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانی کا وقت بھی ملتا ہے، خوشی کا وقت بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حد کو کراس نہیں کیا۔ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، پڑھیے، الرحیق المختوم پڑھیے جو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کے پہلو پر نظر ڈالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں۔ اگر آپ ایک اچھا باپ بننا چاہتے ہیں تو سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایک اچھے باپ تھے۔ اگر آپ اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے درمیان کس طریقے کا انصاف کیا تھا، کس طریقے کا معاملات کیا تھا۔ اگر آپ ایک اچھے بزنس مین، اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں تو نبی کی سیرت کو پڑھیے، دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے کیا تعلیمات دی ہے۔ اگر آپ ایک اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کی قیادت کی ہے۔ اگر آپ ایک سیاستدان اور نیتا بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سیاست کی ہے۔ میرے بھائیوں، ساری چیزیں سیرت کے اندر موجود ہے۔ نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھ اور پریشانی کا بھی وقت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں ہیں اور آپ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی ہے، تمام کائنات کا سردار ہے، لیکن کچھ نہیں کر پا رہا ہے، بچے کی جان نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی پریشانی کا وقت ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے کی وجہ سے تیرا باپ رو رہا ہے، تیرے باپ کے دل کو غم پہنچا، لیکن پھر بھی تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ رب العزت کو ناگوار گزرے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا۔ اور خوشی کا بھی وہ موقع آیا کہ وہ مکہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، آج وہ مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، اور ساری چیزیں نبی کے کنٹرول میں ہیں۔ نبی پاورفل ہے، اگر نبی چاہتے تو مکہ کو تہس نہس کر دیتے، اگر نبی چاہتے تو ان لوگوں کو قتل کر دیتے جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں گندگیوں کو پھینکا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، خوشی کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن انداز کیا نرالا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، سورہ نصر کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاور ہے، پورے مکے کے اوپر نبی کا کنٹرول ہے، اگر نبی چاہتے تو کسی کو نہیں بخشتے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کعبے کو بتوں سے پاک کرتے ہیں، کعبے کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کعبے کے دروازے پر آتے ہیں، سامنے مشرکین مکہ موجود ہیں، وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ستایا تھا، نبی کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سارے لوگ آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مکہ والوں، تم لوگوں کو مجھ سے کیا امید ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اخن کریم ابن کریم، کہ آپ تو شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے تو اچھی امید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ والوں، آج میں بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس قدر حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا تھا، معصوم سے یوسف کو کنویں کے اندر چھوڑ دیا تھا،
बुढ़े बाप को अपने मासूम बेटे से दूर कर दिया था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब मिस्र के बादशाह होते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनके सामने उनके भाई आते हैं भिखारी की शक्ल में, गिरिया और जारी करते हैं, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई बदला नहीं लेते। वो उनके जुल्म और सितम को उनके सामने बयान नहीं करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, ऐ मेरे भाइयों मैं यूसुफ हूँ, जाओ मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के साथ भी वही मामला किया। क्या कहा, इज़हबू अंतुम तुरका, ऐ मक्का वालों जाओ, आज मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार था। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम नबी की सीरत को पढ़ें, देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के कौन से शोबे में किस तरीके से ज़िंदगी बिताने का हमें हुक्म दिया है। नबी की सखावत कैसी थी, नबी की अदालत कैसी थी, नबी लोगों के दरमियान इंसाफ कैसे करते थे, नबी छोटों से मिलते थे तो किस तरीके से पेश आते थे, नबी जब अपने बड़ों से मिलते थे किस तरीके से पेश आते थे, नबी जब अपने घरों के दरमियान होते थे तो घर वालों से कैसे मामलात होते थे, नबी जब अपने असहाब के दरमियान होते थे तो उन लोगों के साथ आपका मामला कैसा होता था, नबी के सामने जब दुश्मन आते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ कैसा मामला करते थे। ये सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलेंगी। ज़रूरत है तो इस बात की है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, और सीरत को पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब अर्रहीकुल मक्तूब, जो सऊदी अरब के अंदर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जो तहरीरी मुकाबिला हुआ था, उस मुकाबिले में सबसे पहली पोजीशन हासिल करने वाली जो किताब थी अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की, उस किताब को पढ़े। उस किताब के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेके वफात तक सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और भी बहुत सारी सीरत की किताबें हैं, आप कोई भी सीरत की किताब को अपने सामने रखें, उर्दू में भी मिलती है, हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में है। अगर आप चाहें तो हर तरीके से उस किताब को हासिल कर सकते हैं। उस किताब को पढ़ें, और जब पढ़ें तो अपने दिल के अंदर ये जज्बा लेकर पढ़ें, ये सोच कर नहीं कि ये सीरत के ऊपर किताब है हम इसको पढ़ लेंगे ख़त्म कर देंगे, नहीं, बल्कि ये जज्बा लेकर उस किताब को पढ़ें। सीरत का मुताला ये जज्बा लेकर पढ़ें कि हम इस किताब को पढ़ेंगे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जब हमें इल्म हासिल होगा तो इंशाअल्लाह हम उसके मुताबिक अब अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक देगा और हम कामयाब हो जाएंगे। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे इलाहा तो हम तमाम मुसलमानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।